محمدا رسول الله ويقين. ابھی موسم چل رہا ہے حج کا اور قربانی کا. یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو پورے سال میں کہیں پر بھی کسی وقت بھی نہیں ہو سکتی. اس کا مہینہ متعین ہے اور اس کا دن بھی متعین ہے. اللہ نے تعین کیا ہوا ہے دن کا بھی مہینے کا بھی. قربانی اگر آپ 2 ذی الحجہ کو کرنا چاہیں تو قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ حج 5 ذی الحجہ کو کرنا چاہیں تو حج نہیں ہوگا. کوئی کتنے ہی جا کر عرفہ کے میدان کے اندر 5 ذی الحجہ کو ٹھہر جائے اور ٹھہر کر آ جائے اور سمجھنا شروع کر دے کہ میں حاجی ہو گیا, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ حاجی تبھی بنے گا جب 9 ذی الحجہ ہوگی اور عرفہ کے میدان کے اندر وہ ہوگا, تب جا کر وہ حاجی بنے گا. لیکن اگر 9 ذی الحجہ سے پہلے وہ چلا جاتا ہے یا 9 ذی الحجہ کے بعد جاتا ہے, حاجی نہیں کہلائے گا. ایسے ہی کوئی شخص اگر قربانی 2-3 ذی الحجہ کو کرتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر 10, 11, 12 ذی الحجہ کے بعد قربانی کرتا ہے, 14, 15 کو کرتا ہے, تب بھی اس کی قربانی. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک گھر کے اندر مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. ایک گھر کے اندر 4 لوگ بھی ہوتے ہیں, 5 لوگ بھی ہوتے ہیں, 6 لوگ بھی ہوتے ہیں اور 6 کے 6 لوگ کما رہے ہوتے ہیں. اس کو سمجھیے گا, 6 کے 6 لوگ کما رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہوگی. ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی. وہ جا کر پکڑ کر ایک بکرا لے کر آ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی ادا ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں. ہر ایک اپنا واجب ادا کرے. اگر وہ صاحب نصاب ہے نا تو ہر ایک اپنا واجب ادا کرے, اور اگر نہیں ادا کیا, مسئلہ معلوم نہیں تھا, دن گزر جاتے ہیں, دن گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم سب کے اوپر قربانی واجب تھی, ہم نہیں کر سکے, تو اب علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر قربانی کے جانور کے بقدر صدقہ کرنا واجب ہے. رقم, اب یہ رقم صدقہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سے رقم ہٹ جائے گی, میں قربانی نہیں کر سکا تو اگلے سال کر لوں گا اور یہ استغفار کرتا رہے. نہیں, استغفار تو ہو جائے گی, توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن جو اس کے ذمہ قرض باقی ہے وہ تو اس کے ذمہ باقی ہے نا, اس کو تو ادا کرے. وہ کیا ہے؟ وہ قربانی کے رقم ہے. اس رقم کو صدقہ کرے, اس کے اوپر یہ واجب ہے. اب پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال بھی صاحب نصاب ہوں گے, اس سے پچھلے سال بھی صاحب نصاب ہوں گے. گھر کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جو ہر سال صاحب نصاب ہوں گے لیکن ایک بکرا قربانی کا کرتے, تو ان کے اوپر اللہ کا قرض کتنا آ گیا, کتنا واجبات آ گیا ان کے اوپر. تو مسئلوں کو جاننا چاہیے, ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. مسئلوں کو معلوم کرنا چاہیے علماء حضرات سے. میرے پاس بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں, باہر ممالک سے بھی آتے ہیں. وہ باہر ممالک سے مجھے بول دیتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے اگر آپ ایک بکرا ذبح کر دیں, تو میں بولتا ہوں بھائی کیسے؟ میں جانتا ہوں آپ کے گھر کے اندر تو اتنے لوگ ہیں. بولا ہم تو باہر ہیں نا, ہم تو ادھر ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر, سارا کن بھائی باہر ہے, تو ہم کیسے ایک ہی بکرا ذبح ہو جائے گا ہماری طرف سے؟ میں نے بولا ایسا نہیں ہے, میرا کام ہے مسئلہ بتانا, ذبح کہیں پر بھی کروائیں آپ. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر پوری گائے کی گائے ذبح کروائیں اور میرے ذریعے سے کروائیں. نہیں نہیں نہیں, میں مسئلہ بتا رہا ہوں, مسئلہ سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد کہیں پر بھی ذبح کروائیں, وہ آپ کی مرضی.
وہ آپ کی مرضی. لیکن مسئلہ سمجھو, بہت سارے لوگوں کے بینکوں کے اندر پیسے پڑے, کچھ نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, بینکوں کے اندر پیسے پڑے ہوئے, تو وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے ہیں, یار ہمارے پاس تو نہ نوکری ہے نہ چاکری ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم قربانی کیسے کریں؟ او بھائی, تمہارے پاس نوکری چاکری سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے, نصاب سے تعلق ہے. نصاب کی بقدر تمہارے پاس مال ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے اور وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے, بس تم پر قربانی واجب ہے. اب میرے پاس 2 موبائل ہیں, بالفرض مثال دے رہا ہوں, 2 موبائل ہیں, ایک موبائل میرا یوز کا ہے, استعمال کا ہے, اور ایک موبائل میرے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے. یہ جو ایکسٹرا موبائل ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہے, اگر اس کی مالیت نصاب تک پہنچ جاتی ہے, 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے, مجھ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے, زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے, ضرورت سے زیادہ مال ہے, اور وہ میرا مال 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے, تو مجھ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور یہ جو ٹی وی ہے نا, ٹی وی, علماء حضرات اس کو بھی ضرورت سے زیادہ مال تصور کرتے ہیں بھائی, کیونکہ اس کی ضرورت مسلمان گھرانے کے اندر نہیں ہے, لہذا یہ ٹی وی بھی ضرورت سے زائد مال میں سے ہے. اس کی مالیت بھی طے کرو, اس کی مالیت بھی لگاؤ. اگر اس ٹی وی کی مالیت پہنچ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی تک, تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی, اور قربانی واجب ہونے کے نتیجے میں آپ اس ٹی وی کو بیچ کر قربانی کرو, اس موبائل کو بیچ کر قربانی کرو, جو ضرورت سے زائد مال ہے اس کو بیچ کر قربانی کرو. تو لہذا قربانی کو سمجھنے کی, اس کے مسائل بھی سمجھنے چاہیے. علماء حضرات سے پوچھیں نا, علماء حضرات سے پوچھیں گے تو بات سمجھ میں آئے. ہم علماء حضرات کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں, ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے مفتی اعظم گوگل بابا سے معلوم کرتے رہتے ہیں, صحیح ہے, اور کسی نہ کسی مفتی صاحب کا پیج کھول کر بیٹھ کرتے ہیں اور مسئلے معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے مسئلے معلوم کرنا ہے, علماء کی صحبت میں جاؤ, اس کی برکات الگ ہوگی. علماء کی صحبت میں جانے سے آپ کے اندر عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے, عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے. آپ مسئلوں کو تو جان لو گے لیکن عمل کی قوت سے ناکارہ ہو جاؤ گے, آپ کے اندر سے عمل کی قوت ختم کر دی جائے گی. اس لیے قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قربانی کا فلسفہ ابھی تک میرے اور آپ کے ذہن میں میرے خیال سے آیا ہی نہیں, ہم سمجھے ہی نہیں قربانی کے فلسفے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا فلسفہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں اور اپنی وائف کو بول رہے ہیں, اپنی زوجہ محترمہ کو بول رہے ہیں, اس کو تیار کر دو, اس کے بال بنا دو, اس کو نیا جوڑا پہنا دو, اس کو نہلا دو, صاف ستھرا کر دو, کسی بڑے سے ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں. بھائی سمجھنا, کسی بڑے سے ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں. جب بیوی نے سوال پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں اس کو تیار کروا کے, تو بیوی کو جواب دیا کسی بڑے سے ملاقات کروانی ہے, اس کے لیے لے جا رہا ہوں, اس کے لیے تیار کروا رہا ہوں اس کو. اور جب لے جانے لگے بتایا جا رہا ہے, یہ 3 لوگوں کا عمل بتایا جا رہا ہے, 3 لوگوں کا عمل, ایک مرد, ایک عورت اور ایک بچہ بتایا جا رہا ہے. امت ان 3 لوگوں کے طبقات کو کہتے ہیں. ان 3 لوگوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں, امت. اور ذمہ داری صرف ایک کی نہیں ہے, مرد کی نہیں ہے, دین پہنچانے کی ذمہ داری ان تینوں طبقات کی ہے.
تینوں طبقات کے اندر جذبات ہونے چاہیے، جذبے ہونے چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب لے کر جا رہے ہیں، فرشتے وہاں پر پکار رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم پڑھتے نہیں پڑھتے اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ کو کسی چھوٹے کی قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے کوئی چیز حیثیت ہی نہیں رکھتی، آپ کی ذات کے آگے، آپ کی عظمتوں کے آگے، آپ کی شان کے آگے کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی، آپ کو چھوٹے کی قربانی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام ان کی گفتگو سن رہے ہیں فرشتوں کی، اور یہ فرشتے بے چین ہیں، اضطرابی کیفیت کے اندر ہیں کہ کسی طریقے سے یہ رک جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ ان کی گفتگو میں نے سن لی ہے، اے فرشتوں تم بھی سن لو، میرے دل کے اندر اللہ ہے، اللہ کا غیر کچھ نہیں ہے۔ اگر میری ذات کے اندر، میرے دل کے اندر میرے بچے بھی آئیں گے اللہ کی ذات کے معاملے میں، اس کے مقابلے میں تو میں اس کو بھی قربان کر دوں گا، اپنی ذات کو بھی قربان کر دوں گا، اپنے مال کو بھی قربان کر دوں گا، ساری چیزوں کو قربان کر دوں گا اللہ کے مقابلے میں۔ میرے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ صدا ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی نا، ہم بھی تو کرتے ہیں نا یہ، ہم ایام تشریق کا مطلب ہی نہیں سمجھتے نا، جو تکبیرات تشریق ہیں اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ بھئی تکبیرات تشریق ہیں کیا؟ بس ہمارے کو بولنے کی ضرورت ہے، بس زبان سے بول دو اور واجب ادا کرو، واجب تو ادا کر رہے ہو، لیکن اس کی ادا کرنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، دھیان کیا تھا، اور پھر دھیان کے اوپر سے بھی نظر ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو مشاہدے تک پہنچائے گی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، میں آپ کے غیر سے نظر ہٹاتا ہوں، میری نظر آپ کے غیر کی طرف نہیں جائے گی، آپ ہی کی ذات کی طرف رہے گی۔ میری نظر فرشتوں کی طرف نہیں جا رہی ہے، میری نظر اسماعیل علیہ السلام کے اوپر نہیں جا رہی ہے، میری نظر ذبح کرنے کی طرف نہیں جا رہی ہے، میری نظر آپ کے حکم کے اوپر ہے، کسی کے اوپر نہیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ بتا رہا ہوں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر وللہ کہ اللہ آپ ہی بڑے ہیں، اور آپ کا فضل کتنا بڑا ہے کہ اس چھوٹے کے اوپر ہو گیا، اور اس چھوٹے کو آپ نے اپنی ذات کے لیے قربان ہونا پسند کر لیا۔ آپ کا فضل اس چھوٹے کے اوپر ہو گیا، اور اپنی ذات کے لیے قربانی کے لیے چن لیا آپ نے اس کو، اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا؟ اس لیے میں اس پر شکر کرتا ہوں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں آپ ہی کی، اور آپ ہی بڑے ہیں، اور کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی یہ فلسفہ ہے قربانی کا، بیسیکلی نفی اس بات ہے۔ آپ اپنے ماں سوا، جتنے بھی ماں سوا ہے نا، قربانی کیا ہے؟ اپنے جتنے بھی ماں سوا ہیں ان سب کی نفی کر دو، نفی کر دو۔ مال آئے، یار اتنا مال خرچ کرو گے کیا ہو جائے گا، اس کی نفی کر دو۔ جذبات آئے قلبی، اس کی نفی کر دو۔ اولاد بھی اس کے اندر آئے، کیا کر رہے ہو تم، اس کی نفی کر دو۔ بیوی آئے بھی اس کے اندر، کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو، اس کی نفی کر دو۔ ساری دنیا کی کائنات کے انسان آ جائیں، سمجھا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو بھائی، کیا کرنے جا رہے ہو، ان سب کی نفی کر کر بولو اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا، ان سب کی نفی کرو۔ اور
نفی کرتے کرتے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. دیکھو نفی کرنے کے بعد ہی اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے نا. نفی کرتے کرتے اللہ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے تو اس دھیان کی بھی نفی کرو, کیونکہ یہ دھیان ہے, یہ اللہ نہیں ہے. اور آپ نے قلب کے اندر اللہ کو لانا ہے, اللہ کے دھیان کو نہیں لانا ہے. یہ اللہ کا دھیان بھی ماں سوا ہے اللہ کا. بھئی میرے سامنے آپ بیٹھے ہو, اب آپ کے بیٹھے ہوتے ہوئے میں آپ کا دھیان کروں گا کیا؟ مشاہدہ کروں گا, دھیان کروں گا؟ تو جب آپ اپنے دھیان کی بھی نفی کر رہے ہوگے تو آپ کو اب نفی کامل نصیب ہوگی, اور جب نفی کامل نصیب ہوگی تب جا کر اس بات کی ابتدا ہوگی. اس سے پہلے آپ کی اس بات کی ابتدا ہو نہیں سکتی ہے. تب جا کر آپ کو اللہ تعالی کی ذات کی طرف سے اس بات کے کچھ جز عطا کیے جائیں گے, اور کچھ جھلکیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی آپ کے مشاہدے میں آئیں گی. ایسے تھوڑی کہ ہم نے ایک قربانی کا فلسفہ بتا رہا ہوں کہ جانور لیا, جانور لے کر خریدا, خریدنے کے بعد اس کو ذبح کر دیا اور بس. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس کا اصل فلسفہ یہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر کچھ بھی نہ رہے اللہ کے سوا, اور اس عمل کے ذریعے سے آپ اپنے قلب کے اندر اللہ کو لے کر آ جاؤ, سب کا انکار کر دو. یہ تھا اصل فلسفہ. یہ اصل فلسفہ. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر ہی اس بات عطا فرما دیا تھا. باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے اس بات کا معاملہ آخرت کے اندر رکھا ہے, اس بات کا وعدہ آخرت کے اندر ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا کے اندر ہی عطا فرما. بھائی معراج کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے نا اپنی ان آنکھوں سے, آنکھ مبارک سے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نفی کمال تک ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا, اور نفی کا جو اختتام کیا, انتہا جو نفی کو تمام کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اوپر کیا, اور اس بات کی انتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچاؤ, اس کا مکمل, اس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کی. لہذا جب بندہ, میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ جب بندہ نفی کے کمال پر پہنچتا ہے اور اللہ اس کو پہنچاتے ہیں, تو پھر اللہ کے غیر اس کی نگاہ سے اجل ہوتا ہے. اللہ کا غیر نظر نہیں آ رہا, اس کے قلب کے اندر ہر آن ہر گھڑی صرف ایک ذات ہوتی ہے, اور وہ ہے اللہ. وہی اللہ, اور کوئی نہیں ہوتا. بھئی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کو باقی باللہ کہتے ہیں, ایک کو فانی فی اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک کو باقی باللہ کہتے ہیں, ایک کو فانی فی اللہ کہتے ہیں. جب بندہ اپنی ساری خواہشات کو کچل کر, اپنی ساری خواہشات کو کچل کر اللہ کے حکم پر اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دے, ساری خواہشات کو اللہ کے اوپر قربان کر دے, اللہ کے حکم پر قربان کر دے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باقی باللہ ہو جاتا ہے. اگر قربانی کے
جانور خریدنے میں کوئی احساس چل رہا ہے، قلب کے اندر کوئی سوچ چل رہی ہے، دماغ کے اندر کوئی سوچ چل رہی ہے، کوئی ذہن کے اندر چیز آ رہی ہے، ان ساری چیزوں کو لا کر بندہ اللہ کی ذات کے اوپر قربان کر رہا، اور سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کے ساتھ باقی بھی نہ کر رہا۔ ہمارے حضرت اس پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ کون آیا دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل میں۔ شعر پڑھا کرتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے ویلڈنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ویلڈنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا ہے، اور جب جوڑا جا رہا ہوتا ہے تو ویلڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے ہیں جب بندہ اللہ کے حکموں کے اوپر اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ جاتے ہیں، قلب کے اندر، اور اپنی ذات سے اس کے قلب کو ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ شمع کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کسی پروانے کو؟ جب پروانہ جاتا ہے تو پروانہ جلتا ہے تو چنگاریاں تب بھی اڑتی ہیں، لیکن پروانہ شمع کے پاس جانا نہیں چھوڑتا، اس کو معلوم ہے میری موت ہے ادھر، لیکن اپنی شمع کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ ارے تو ہماری شمع کون ہے؟ ہماری شمع اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے پاس چلے جاؤ، چاہے قربان ہو رہے ہو، اور اپنی چنگاریاں اڑاتے چلے جاؤ کہ اللہ ہمارے لوتھڑے اڑ جائیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان کے ذرات بکھر جائیں تیری محبت کے اندر، لیکن تیرے پاس آ کر رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں تیرے پاس آنا۔ يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين.